ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ کل مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بیٹے کا انتقال ہوا، اور لوگوں نے اس کے اوپر نہ جانے پھر کیسی کیسی افواہیں اڑا دی اور کیسے کیسے الزامات عائد ہو رہے ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اتنے دیندار گھرانہ ہونے کے باوجود اور پھر خودکشی کر لی گئی اور اس کے علاوہ کہ ان کو کسی نے گولی مار دی، یا اس کے علاوہ نہ جانے کتنی باتیں سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں۔ ابھی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں میری برابر میں مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے واضح طور پر یہ واضح کیا ہے، خلاصہ کیا ہے کہ ان کی ڈیٹ، ان کی موت کیسے ہوئی ہے۔ اور لوگوں نے جو ایک افواہ اور پروپیگنڈا چلایا ہے، اصل میں وہ پہلے سے ہی بیمار تھے، بچپن سے ہی ڈپریشن کا شکار تھے، وہ کچھ دماغی بیماری تھی بقول ان کے بھائی کے بھی، اور لوگوں نے اس کے اوپر پھر افواہیں اڑا دی اور ایک طرح کا ایک بعض لوگوں نے الزام بھی عائد کر دیا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا اتنا دیندار گھرانہ اور اس کے بعد پھر خودکشی کر لینا، یہ ان کو زیبا یا مناسب نہیں۔ ایسا نہیں ہے، خودکشی کوئی ایسے نہیں کر لیتا، وہ ڈپریشن کا شکار تھے، کچھ ایسی بیماری میں ملوث تھے وہ، جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ اور مزید آپ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کلپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے، پہلے آپ اس کو سن لیجیے۔ جو بیٹا ہے یہ بچپن سے ہی کسی دماغی بیماری میں مبتلا تھا اور علاج بھی ہو رہا تھا۔ حضرت جو ذمہ داریاں ایک باپ کی ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے، وہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آپ نے بھی اس کو واضح کیا ہے، اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے جنہوں نے بتایا ہے واضح طور پر کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیسے حادثہ ہوا ہے، انہوں نے کس طرح سے خودکشی کی ہے، کیا بیماری تھی ان کو، یہ بھی انہوں نے واضح کیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ذرا ضرور دیکھیے گا اور سنیے گا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ان صاحبزادوں نے کیا کہا ہے۔ باقی ایسی باتیں نہ کیا کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے منور فرمائے، اور بالخصوص حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ چونکہ باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے الحمدللہ اس وقت سے ان کا علاج بھی کرایا، علاج مستقل مسلسل چل رہا تھا، لیکن اللہ کو شفا منظور نہیں تھی، اور بڑی کوششوں کے باوجود بھی پھر یہ حادثہ پیش آ گیا۔ تو مرحوم کے لیے دعا ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور حضرت کے لیے دعا ہے کہ اللہ صبر عطا فرمائے، چونکہ بہت زیادہ صدمے میں ہیں، بہت زیادہ غم ہے، اور ہم کو بھی غم ہے، صدمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا حادثہ نہ پیش آئے۔ تو بہرحال اب آپ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ان بیٹوں کی یہ ویڈیو سنیے گا کہ انہوں نے اس ویڈیو میں کیا کہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ فاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی، اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر تھی، اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔